دوستو جنگل میں سروائیو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں زندہ رہنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ جنگل میں رہنے والے جانوروں کو بس ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ کوئی انہیں شکار نہ کر لے، لیکن اکثر یہ جانور بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایسا شکاری جانوروں کے حملے کے نتیجے میں ہوتا ہے یا پھر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر جانور زخمی ہو جائے تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کافی سخت ہونے والی ہے، دل تھام کر بیٹھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور پریس کر دیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ جانور زخمی کیسے ہوتے ہیں۔ یوں تو جنگل میں ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ کوئی کھانے کے لیے لڑتا ہے تو کسی کو جان بچانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور کسی کو لڑنا ہوتا ہے تاکہ وہ سردار بن جائے، اور کسی کو ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، اس لڑائی کے نتیجے میں اگر جانور زندہ بچ بھی جائے تو شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ زخم بعض اوقات بہت گہرے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جانور آرام سے نہیں بیٹھتے۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، لیکن زخموں کی وجہ سے یہ کافی سست ہو جاتے ہیں۔ ان کی فیملی انہیں چھوڑ کر موو کر جاتی ہے اور یہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس دوران اگر کسی شکاری کی نظر ان پر پڑ جائے تو اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ آسانی کے ساتھ شکار ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں چند زخمی جانوروں پر۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ ہرن کے اس بچے کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتے اس پر حملہ کر کے نوچنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، لیکن اس کی ماں کی موجودگی میں یہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس دوران یہ ہرن زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کی ٹانگ پر لگا گھاؤ کافی بڑا ہے۔ اس کی ماں اسے کتوں سے تو بچا لیتی ہے، لیکن اگر کسی بڑے شکاری کی نظر اس پر پڑ گئی تو اس کے لیے کافی مشکل ہو سکتی ہے۔ دوستو یہ ہرن بھی 2 بھیڑیوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سائز میں اس ہرن سے کافی چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ اکثر مل کر بڑے جانوروں کو شکار کر لیتے ہیں۔ ان کے حملوں سے یہ ہرن زخمی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ یہ بھیڑیوں سے جان چھڑا لیتا ہے، لیکن اس تکلیف کے باوجود یہ آرام نہیں کر سکتا۔ اسے زندہ رہنے کے لیے خوراک کی تلاش کرنی ہے۔ دوستو ہر بار یہ جانور شکاریوں کے حملوں میں ہی زخمی نہیں ہوتے، بلکہ اکثر یہ آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں۔ یہ 12 سنگے بھی آپس میں سینگ پھنسا بیٹھے ہیں۔ ان کی یہ لڑائی اتنی شدید ہوتی ہے کہ یہ یا تو مر جاتے ہیں یا پھر شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس لڑائی میں ایک 12 سنگا مارا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کے سینگ اس مرے ہوئے 12 سنگے کے سینگوں میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ خود سے اپنے سینگ چھڑوا بھی نہیں سکتا۔ اس 12 سنگے کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ یہ کافی عرصے سے اس لاش کو گھسیٹتا پھر رہا ہے۔ لکیلی اس شخص کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور یہ اس کی مدد کرتا ہے، اور یوں اس کی جان بچ جاتی ہے۔ دوستو جنگلی بھینسے کو اکثر آپ نے شیروں کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ طاقتور اور غصے والا ہوتا ہے، لیکن شیر اس پر حملہ کرنے سے باز نہیں آتا۔ یہ جنگلی بھینسا شیروں کے ساتھ ہونے والی ایک لڑائی میں شدید زخمی ہو چکا ہے۔ ان زخموں کے ساتھ یہ زیادہ تیز نہیں چل سکتا، اس لیے اس کی فیملی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اس کا اکیلے سروائیو کرنا کافی مشکل ہے۔ شیر اس کے قریب ہی رہتے ہیں، لیکن شیروں کو اس پر حملہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ وہ اس کے تھکنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جلد ہی یہ بھینسا نڈھال ہو جاتا ہے اور ہار مان لیتا ہے۔ شیر ہر طرف سے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب بڑی بلیاں زخمی ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہم اگلی ویڈیو اسی پر لے آئیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ بیل کو پریس کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔